بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے صالح علیہ السلام کے قصے کی اگلی جانب۔ پیغمبر کے قتل کا ناپاک منصوبہ، یعنی آج کے دن کے علاوہ 3 دن تو عیش و طرب سے گزار لو اور اپنے گھروں میں رہ کر غفلت کی میٹھی نیند سوتے رہو، پھر کفر و سرکشی سے باز نہ آنے کی صورت میں تم پر عذاب آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصیحت نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا، بلکہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا اور کہنے لگی کہ دیر نہ کرو، صالح کو بھی اونٹنی کے ساتھ خاک و خون میں ملا دو تاکہ سارے اندیشے جاتے رہیں۔ انہوں نے کہا، آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کر لیں کہ شب و خون مار کر صالح اور اس کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گی۔ پوری قوم نے مشورہ کیا اور یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی کہ ہم رات کے اندھیرے میں چپکے سے صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر حملہ کر کے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیں گے اور سب مل کر اس کے خاندان کو اس کا خون بہا ادا کر دیں گے۔ سورۃ النمل ترجمہ۔ پھر ہم کہیں گے اس کے وارث سے کہ ہم تو موجود ہی نہ تھے جب انہیں ہلاک کیا گیا اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ عذاب کا نزول ترجمہ۔ اور انہوں نے بھی خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی اور وہ سمجھ ہی نہ سکے ہماری تدبیر کو۔ خود ہی دیکھ لو کیا ہولناک انجام ہوا ان کے مکر کا۔ ہم نے برباد کر کے رکھ دیا انہیں اور ان کے ساری قوم کو، پس یہ ان کے گھر ہیں جو اجڑے پڑے ہیں ان کے ظلم کے باعث۔ بے شک اس میں عبرت ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تھی اور انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا، لیکن قوم کے باقی لوگ محفوظ رہے۔ جب جمعرات کی صبح کو یہ لوگ بیدار ہوئے جو کہ مہلت کا پہلا دن تھا، تو ان کے چہرے خوف کی وجہ سے زرد ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب خداوندی سے ڈرایا تھا۔ جب یہ دن گزر گیا اور رات ہوئی تو سمودی ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ پہلا دن ختم ہو گیا ہے، مہلت کا آخری یعنی ہفتے کا دن طلوع ہوا۔ مارے خوف کہ ان لوگوں کے چہروں پر سیاہی پھیل گئی۔ جب رات ہو گئی تو کہنے لگے تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تو اتوار کو صبح سویرے انہوں نے خوشبوئیں لگائیں، تیاری کی اور عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں کیا عذاب اور ہلاکت کا نزول ہوتا ہے۔ انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نہ وہ جانتے تھے کہ عذاب کس طرف سے آئے گا۔ جب سورج چمکنے لگا تو انہیں آسمان سے ایک چیخ نے آ لیا، زمین زلزلے کے جھٹکوں سے لرزا اٹھی، جسموں سے روحیں پرواز کرنے لگی اور زندگی موت کے گھاٹ اترنے لگی۔ ساری چہل پہل ناپید ہوتی چلی گئی، ایک سناٹا چھا گیا اور غفلت کے پردے ہٹتے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کے سب کافر نیست و نابود گھٹنوں کے بل ہو کر رہ گئے۔ کل تک جو کفر و عناد سے اکڑ کر چلتے تھے، آج مردہ جسم تھے جن میں کوئی حرکت تھی نہ روح۔ لوگ کہتے ہیں کہ سمود کی قوم کا ایک فرد بھی باقی نہ بچ سکا۔ قوم سمود کی اپاہج لڑکی۔ کہتے ہیں کہ قوم سمود کے لوگوں میں صرف ایک جوان دوشیزہ اس ہلاکت سے عبرت کے لیے بچ گئی جو اپاہج تھی، اور سب لوگوں سے زیادہ حضرت صالح علیہ السلام کی دشمن اور کافرہ تھی۔ جب اس نے عذاب خداوندی دیکھا تو اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ بہت تیزی سے دوڑنے لگی۔ وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس پہنچی اور انہیں عذاب خداوندی اور سمودیوں کی ہلاکت کی خبر دی۔ شدت پیاس سے لوگوں سے پانی مانگا، اور جب وہ پانی پی چکی تو فوراً واصل جہنم ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حجر کے قریب سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کرنا۔ ایک معجزے کا مطالبہ قوم صالح نے کیا تھا۔ وہ معجزہ نما اونٹنی ایک تنگ راستے سے داخل ہوتی اور دوسرے سے نکل آتی تھی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ یہ اونٹنی کنویں سے رسنے والا ایک دن کا سارا پانی پی جاتی تھی اور انہیں اس دن دودھ پینا پڑتا، تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اسی سبب سے انہیں ایک کڑک نے آ لیا
اور اللہ تعالیٰ نے اس کڑک کے ذریعے ان کی قوم کے تمام افراد کو ہلاک کر دیا سوائے ایک شخص کے جو حرم پاک میں موجود تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام ابو رغال تھا۔ جب وہ حرم پاک سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوا جس میں اس کی پوری قوم مبتلا ہوئی تھی۔ اونٹنی کے قتل پر حضرت صالح علیہ السلام کو صدمہ۔ جب اونٹنی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو آپ اس پر روتے ہوئے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگ آپ کے حضور معذرتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ گناہ ہماری جماعت سے سرزد نہیں ہوا بلکہ چند ناسمجھ لڑکوں سے یہ غلطی انجانے میں ہو گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس اونٹی کا نومولود بچہ تلاش کرو تاکہ اس کے ذریعے اس جرم کی تلافی ہو جائے۔ وہ اس بچے کی تلاش میں گئے۔ بچہ انہیں دیکھتے ہی نزدیک کی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ جب لوگ اس کے پیچھے پہاڑ پر چڑھنے لگے تو پہاڑ اتنا بلند ہو گیا کہ چوٹی تک پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بچہ زار و قطار رویا حتیٰ کہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ بولا۔ آپ نے انہیں مطلع فرما دیا کہ کل صبح چہروں پر زردی چھا جائے گی، دوسرے دن ان کے چہروں پر سرخی چھا گئی اور تیسرے دن ان کے چہرے سخت سیاہ نظر آنے لگے۔ جب چوتھا دن آیا تو انہیں ایک شدید تباہ کن کڑک نے آ لیا اور وہ منہ کے بل اوندے گر کر تباہ ہو گئی۔ یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا انجام۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اسی طرح اسلامی موضوعات اور واقعات آپ تک پہنچ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔